نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسرا پارہ جاری ہے، سورہ آل عمران تیسری سورت ہے جس کی آیت نمبر تقریباً 35 آیتیں جو ہیں ہم نے مکمل کر لی تھیں۔ 35 یا 36 آیتیں ہماری مکمل ہو چکی تھی۔ انشاءاللہ ہم پھر یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ اب یہاں سے جو سورہ آل عمران کا اہم مضمون شروع ہونے جا رہا ہے کہ جس میں حضرت عمران کی اولاد کا تذکرہ ہوگا، ان کی ذریت کا تذکرہ ہوگا۔ تو حضرت عمران کون ہے؟ یہ حضرت بی بی مریم علیہ السلام کے والد ہیں، اور حضرت بی بی مریم علیہ السلام کی والدہ کا نام حنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں ان کی کوئی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک چڑیا ہے، پرندہ ہے، وہ اپنے بچوں کو دانہ کھلا رہی ہے، تو ان کے دل میں بھی بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ اے کاش کہ میری بھی کوئی اولاد ہو۔ تو انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت سے اسی پیڑ کے نیچے بیٹھے بیٹھے جو ہے درخواست کی کہ اے اللہ، اگر میرے کوئی اولاد ہوگی تو میں اسے دنیاوی مشاغل سے آزاد کر دوں گی اور بیت المقدس کی خدمت میں دے دوں گی۔ تو انہوں نے وہاں نظر مانی۔ نظر منت کو کہتے ہیں۔ ربی انی نظرتو، اے میرے رب میں نے نظر مانی، لکا فی بطنی، تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، محررن یعنی آزاد، فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم، یعنی کہ وہ بچہ آزاد ہوگا والدین کے حقوق سے، یعنی میں اپنے سارے حقوق اس کے لیے معاف کرتی ہوں، وہ صرف اور صرف بیت المقدس کی خدمت کرے گا، والدین کی خدمت میں نے معاف کر دی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب حضرت عمران کا ولادت سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، تو صرف یہی باقی رہ گئی تھی ان کے والدہ۔ فتقبل منی، تو اسے میری جانب سے قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فلما وضعتها، جب انہوں نے بچے کو جنا، قالت، تو انہوں نے کہا ربی انی وضعتها انثى، اے میرے رب میں نے تو ایک بچی کو پیدا کیا ہے، بچی جنی ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو اس نے جنا ہے، ولیس الذکر کالانثى، اور ذکر مذکر مؤنث کی طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ولیس الذکر کالانثى، یہاں یہ جو فرمایا کہ ولیس الذکر کالانثى، یعنی جو اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا یعنی طلب کیا تھا اس لڑکی سا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لڑکا جو انہوں نے مانگا تھا وہ اس لڑکی جیسا تو بالکل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حضرت مریم علیہ السلام کی خصوصیات تھی کہ اللہ رب العزت نے انہیں تمام جہان کی عورتوں پر فضیلت بخشی تھی۔ اس زمانے کی جو بھی خواتین تھیں ان تمام میں حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بزرگی عطا فرمائی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ بہترین عورتیں اس زمانے کی جتنی بھی تھیں ان میں سے بہترین عورت حضرت مریم علیہ السلام ہے، اور اس زمانے کے یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کی بہترین عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ ایک نبی کی ماں ہے اور ایک نبی کی نسل سے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ بہت زیادہ فضیلت والی ہیں۔ اللہ نے یہ جو فرمایا وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَى، یعنی اگر کوئی ایک لڑکا بھی ہوتا، فرض کر لیں، تو وہ لڑکا اس لڑکی جیسا بالکل نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ لڑکی کو جو شرف، جو بزرگی اللہ رب العزت عطا کرنے والا تھا وہ کسی لڑکے کو حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔
اور وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے بطن سے پیدا ہونے والے تھے۔ وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنثَىٰ، تو یہ جو لڑکا انہوں نے مانگا تھا وہ اس لڑکی کی طرح نہیں ہے۔ تو اب اس لڑکی کی طرح نہیں ہے سے تو چند باتیں اور بھی ثابت ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لڑکی اپنے ضعف کے، کمزوری کی بنا پر اور پردہ داری کی بنا پر، نیز حیض و نفاس کی وجہ سے یہ کام درست طریقے سے یعنی بیت المقدس کی خدمت صحیح سے نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو فرمایا لیس الذکر کالانثیٰ، ٹھیک ہے، یہ لڑکی عام لڑکیوں جیسی نہیں، عام لڑکوں جیسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے انہیں چند ایک خصوصیات سے نوازا تھا، اس کے تعلق سے میں ذکر کرتا ہوں۔ تو آگے فرمایا وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ سما کا معنی ہوتا ہے نام رکھنا، سمیتو میں نے نام رکھا، سمیتوہا میں نے اس کا نام رکھا، اس کا یعنی اس لڑکی کا جو انہوں نے جنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو وَإِنِّي أُعِيذُهَا، اور بے شک میں نے اعیذو پناہ میں دے دیا، پناہ میں دیتی ہوں، اعیذھا اسے یعنی کہ بی بی مریم کو میں پناہ میں دیتی ہوں، بکا تیری پناہ میں، وذریتہا اور اس کی اولاد کو یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد کو، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے، مطرود سے، جو دھتکارا ہوا شیطان ہے، اس سے میں جو ہے بچانے کے لیے تیری پناہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو یعنی مریم کو اور مریم علیہ السلام کی اولاد کو اے اللہ تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ یہ یاد رکھے جو انہوں نے یہ جملہ فرمایا، یہ جو دعا کی، بڑی ہی زبردست دعا انہوں نے فرمائی، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدم کی اولاد ایسی نہیں کہ بوقت ولادت شیطان نے ان کو نہ چھوا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی آدم کی اولاد ایسی نہیں ہے جسے ولادت کے وقت شیطان نے نہ چھوا ہو، سوائے بی بی مریم کے اور اس کے بیٹے کے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جسے جب بچہ پیدا ہوتا ہو تو شیطان اسے اذیت نہ دیتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو بہت ساری فضیلتیں بخشی تھی کہ یہ جو فرمائے ہے یہ لڑکی دوسرے لڑکوں کی طرح نہیں ہے، یعنی کہ یہ لڑکی عوارض زنانہ سے مبرہ ہے، یعنی جو تکلیفیں، جو پرابلمز یہ لڑکیوں کو ہوتے ہیں یہ حضرت مریم علیہ السلام کو نہیں ہوں گے۔ اس کا ایک معنی آیت کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ لڑکا مسجد کی خدمت کے لیے مطلوب ہوتا ہے، جبکہ یہ لڑکی اللہ عز و جل کے گھر کے لیے ہبہ کی گئی ہے۔ بی بی مریم خوبصورتی اور فضیلت میں اس وقت کی عورتوں سے ممتاز تھی، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام، یہ مریم لفظ کے معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی، اور اللہ کے گھر کی خادمہ، اللہ کے گھر کی خدمت کرنے والی ہے، تو مریم لفظ کی یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری فضیلت انہیں کیا عطا ہوئی کہ شیطان ان کو چھو نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہوئی آگے کہ حضرت مریم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بہترین انداز میں پرورش کی، ٹھیک ہے، اور بہت یونیک انداز میں پرورش کی کہ اس طرح کی پرورش کسی اور کی نہیں ہوئی۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہا ہے، دیکھیں فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا، پس اسے اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، یعنی کہ مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول کر لیا، بِقَبُولٍ حَسَنٍ، بہترین طریقے سے قبول کرنا، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو ہے بخوشی قبول فرمایا، بقبول حسن، اور یہ اس طرح ہوا کہ قبول حسن کسے کہتے ہیں
کہ دیکھیں جب حضرت حنا نے مریم علیہ السلام کو ایک کپڑے میں لپیٹا اور جو ہے خادمان بیت المقدس جو احبار تھے ان کے پاس گئیں اور ان کے پاس لے جا کر کہا کہ بھئی یہ بی بی مریم کو قبول فرما لے بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ اب چونکہ یہ ایک نبی کی اولاد سے تھی تو ہر شخص چاہتا تھا کہ ان کی پرورش وہ خود کرے، لیکن جو ہے زکریا علیہ السلام انہوں نے یہ درخواست کی کہ دیکھیں میں جو ہے اس بیت المقدس کا امام بھی ہوں اور رشتے کے اعتبار سے بھی جو ہے ان کا خالو لگتا ہوں، یعنی مریم علیہ السلام کا خالو لگتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ حضرت حنا کی جو بہن تھی عیشا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی نکاح میں تھی، تو اس اعتبار سے یہ مریم علیہ السلام کے خالو ہوئے، تو کہا کہ میرا زیادہ حق ہے کہ میں ان کی پرورش کروں، لیکن باقی احبار بھی اس کیا کہتے ہیں اس شرف کو چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے، تو وہ لوگ راضی نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے کہا کہ قرعہ اندازی کریں گے، یعنی کہ جس طرح سے قرعہ اندازی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر کوئی شخص جو ہے اپنا اپنا نام شامل کرے اور رینڈملی جس کا نام نکل آئے وہ شخص جو ہے ان کی پرورش کرے گا، لیکن انہوں نے طریقہ یہ اپنایا کہ دریائے اردن کے پاس گئے اور دریائے اردن میں ہر شخص نے، ہر احبار نے اپنا اپنا قلم ڈالا اور حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنا قلم ڈالا، جس کا قلم پانی پر بلند ہو کر ٹھہر جائے گا اسی شخص کو یہ ذمہ داری سونپی جائے گی، تو بس سارے احبار کے قلم ڈوب گئے سوائے حضرت زکریا علیہ السلام کے کہ وہ بلند ہو گیا پانی کے اوپر، تو پھر اس طرح سے اللہ رب العزت نے زکریا علیہ السلام کی کفالت میں مریم علیہ السلام کو پہنچا دیا، تو اسی لیے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو قبول کیا، بہترین طریقے پر قبول فرمایا، وَأَنبَتَهَا، انبتاہا کا مطلب ہوتا ہے پروان چڑھانا، پرورش کرنا، نباتن حسنن، اور جو ان کی پرورش بھی کی وہ بھی بہترین طریقے سے کی، ایک ہے قبول کیا بہترین انداز میں اور پرورش بھی کی بہترین انداز میں، تو یہ بہترین انداز میں پرورش کیسی ہوئی؟ تو یہ اس طرح کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں یہ عام بچوں کی طرح ان کی نشو و نما نہیں ہوتی تھی، بلکہ عام بچے ایک سال میں جتنے بڑے ہوتے ہیں حضرت بی بی مریم علیہ السلام جو ہے ایک دن میں اتنا بڑی ہوتی تھی، آپ اندازہ لگائیں، ایک سال میں جتنا ایک بچہ بڑا ہوتا ہے حضرت مریم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑا ہوتی تھی، تو یہ جو فرمایا اللہ رب العزت نے کیا فرمایا وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور ہم نے انہیں پروان چڑھایا حضرت مریم علیہ السلام کو بہترین طریقے سے ان کی پرورش کی، تو پرورش میں یہ نشو و نما اللہ نے کیسے کی؟ تو حدیث میں آتا ہے فَكَانَتْ کہ تُنبِتُ فِي الْيَوْمِ كَمَا يُنبِتُ الْمَوْلُودُ فِي الْعَامِ، وہ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا ایک عام بچہ جو ہے ایک سال میں بڑھتا ہے، یعنی کہ عقل اور معرفت میں جو میچورٹی آتی ہے ایک بچے کو ایک سال کے بعد، حضرت مریم علیہ السلام کو وہ ایک دن میں اتنی آ جاتی تھی، وَآتَتْ بِهَا أَمْهَاءُ الْأَحْبَارِ، ٹھیک ہے، وَآتَتْ بِهَا أُمُّهَا الْأَحْبَارِ، اب یہ وہ آگے وہی بتا رہے ہیں، تو زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت لے لی، ٹھیک ہے، تو وہ کتنے احبار تھے؟ وہ احبار 29 تھے، 29 تھے، وہ اس بات پر راضی ہوئے کہ وہ قرعہ اندازی کی جائے، تو جتنی بار بھی قرعہ اندازی کی حضرت زکریا علیہ السلام کے قلم میں یہ بات پائی گئی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جس کمرے میں بی بی مریم کو رکھا تھا ایک قول کے مطابق وہ مسجد کا محراب تھا، اور محراب چونکہ مسجد کے باقی
مقامات میں ممتاز ہوتا ہے تو انہیں وہاں رکھا گیا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے وقت تقریباً 7 دروازوں پر تالا لگا کر تشریف لے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام تشریف لاتے مریم علیہ السلام کے پاس تو وہاں بے موسم پھل پائے جاتے۔ مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے، یعنی جس کا سیزن نہیں ہوتا تو بھی پھل، سردی کے پھل گرمی کے موسم میں نظر آتے اور گرمی کے پھل سردی کے موسم میں نظر آتے۔ تو اس طرح سے بے موسم پھل جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس انہیں پاتے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام پھر سوال کیا کرتے کہ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا یہ پھل، حالانکہ وہ تو دروازے لگا کر چلے جاتے تھے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام فرماتی ہیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے ہے۔ ایک قول کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام چونکہ بچپنے میں ہی بیت المقدس میں آ گئی تھی، اس اعتبار سے ان کے کھانے پینے کا انتظام جو ہے اللہ رب العزت خود فرمایا کرتا تھا اور جنت سے پھل بھیجا کرتا تھا جو حضرت مریم علیہ السلام نوش فرمایا کرتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام آتے تو نیا رزق پاتے اور بڑے تعجب سے حضرت زکریا علیہ السلام پھر اس تعلق سے سوال کیا کرتے۔ یہ بالکل کھلی دلیل ہے اولیاء کی کرامات پر، کیونکہ اولیاء کرام اللہ رب العزت بعض ایسے باتیں ان کے ہاتھوں پر جاری فرما دیتا ہے جو عام لوگوں سے ممکن نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب یہ حضرت مریم علیہ السلام کا اس طرح نشو و نما پانا یہ بھی خلاف معمول ہے، خلاف عادت ہے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کا بچپنے میں اتنی بڑی عقل مندی کی حقیقت و معرفت کی بات کرنا زکریا علیہ السلام سے، یہ بھی ان کی کرامت ہے۔ تیسرا یہ کہ آپ اتنی کم سنی میں چھوٹی عمر میں جو ہے مسلسل عبادات میں لگ جایا کرتی، جبکہ ایک چھوٹا بچہ جو ہے عموماً اس عمر میں کھیل کود سیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام عبادت میں مشغول ہیں۔ چوتھی کرامت یہ کہ آپ وہاں بیٹھی ہیں اس محراب میں تو اللہ رب العزت جو ہے آسمان سے غیب سے ان کے لیے پھلوں کا انتظام کر رہا ہے، وہ بھی بے موسم پھل، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام یہ نبی تو نہیں ہے، عورت کوئی نبی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ہاں نبی کی والدہ ہے، لیکن ان کا مرتبہ ایک ولی کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ولیاں تھیں، اللہ رب العزت کی مقبول بندی تھی اور اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر انہیں چنا ہوا تھا اور اس طرح کی کرامات ان کے ہاتھوں پر جاری ہوا کرتی تھی۔ تو آگے فرما رہے ہیں وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا، اور زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت کی یعنی ان کی دیکھ ریکھ کی۔ تو کیا کرتے حضرت زکریا علیہ السلام ان کے لیے جو ہے کھانا وغیرہ لانا اور بالوں میں لگانے کا، سر میں لگانے کا تیل وغیرہ لے کر آیا کرتے تھے ان کی خدمت میں، ٹھیک ہے۔ وَكَفَلَهَا اصل میں وَكَفَّلَهَا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کفلها یہ ضمها الیہ فی قراءۃ بتشدید ونصب زکریا ممدودا ومقصورا والفاعل اللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَكَفَلَهَا زکریا، اب یہ جو فرمایا اصل میں وہ کفلا فا پر تشدید ہوتی ہے، ایک قرأت میں جو ہے تشدید ہے، اور جو کوفیین کے نزدیک جو ہے بغیر یہ کوفیین کے نزدیک تشدید سے پڑھا جاتا ہے اور بغیر تشدید کے ساتھ بھی اسے پڑھا گیا ہے ضمہ الیہ فی قراءۃ بالتشدید، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر فاعل جو ہے اصل میں اللہ رب العزت ہے، وہ کفلہا زکریا، اللہ نے نسبت حضرت زکریا علیہ السلام کی کہ زکریا علیہ السلام کے زیر پرورش تھی بی بی مریم، لیکن اصل میں تربیت ان کی کون کر رہا تھا، پرورش کون کر رہا تھا، وہ اللہ رب العزت ہی کر رہا تھا،
کیونکہ بندے اور ان کے افعال کا خالق اللہ رب العزت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کلما دخل علیہ زکریا، اب دیکھیں اللہ نے یہ تو فرمایا کہ وہ ان کی کفالت میں تھی، ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے لیے کیا کیا انتظام کیا کرتا تھا. ٹھیک ہے. تو یوں کہیں گے یہاں وہ کفلہا زکریا، یعنی اور اسے زکریا علیہ السلام کی نگہبانی میں دے دیا. ٹھیک ہے. تو فرماتے ہیں کلما دخل علیہ زکریا المحراب، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں داخل ہوتے، یا محراب سے مراد کمرہ ہے. الغرفتن، غرفتن کمرے کو کہتے ہیں کیونکہ محراب کے پاس انہوں نے کمرہ بنا دیا تھا. ٹھیک ہے. وہی اشرف المجالس، محراب کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ بیٹھنے کے مقامات میں محراب سب سے افضل ہوتا ہے، اسی لیے محراب کا تذکرہ کیا. تو اصل میں یہ ان کا غرفہ تھا، یعنی کہ ان کا کمرہ تھا. کلما دخل علیہ زکریا، جب کبھی حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے فی المحراب، زکریا المحراب، محراب میں داخل ہوتے یعنی ان کے غرفہ میں داخل ہوتے، وجد عندها رزقا، تو ان کے پاس رزق کو پاتے. ٹھیک ہے. تو یہ کیا تھا؟ رزق کون سا تھا؟ ثمار الجنہ، وہ جنت کے پھل تھے. ٹھیک ہے. یہ چیز جو ہے کرامات اولیاء کو بتلاتی ہے. وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا، کہ اے مریم، اب حضرت زکریا علیہ السلام نے سوال کیا حضرت مریم سے کہ اے مریم، انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ جو انا ہے من اینا کا یہ شارٹ فارم سمجھ لیں. ٹھیک ہے. قال یا مریم، اور آپ نے مریم علیہ السلام سے سوال کیا، انا یعنی من اینا، کہاں سے، لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ قالت، تو آپ نے فرمایا، وہی صغیرۃ، جبکہ وہ چھوٹی بچی تھی. آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت مریم علیہ السلام چھوٹی بچی ہیں، لیکن اس چھوٹی بچپنے میں ہی وہ حضرت زکریا علیہ السلام سے کلام کر رہی ہیں، بات بھی کر رہی ہیں، اور بات بھی بڑی ہی گہرائی والی، معرفت والی فرما رہی ہے. کہتی ہیں ہوا من عند اللہ، یہ جو پھل ہے یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. یا اتینی بھی من الجنہ، یعنی جنت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالی رزق عطا فرماتا ہے جسے چاہے بغیر حساب کے. تو اللہ بغیر حساب کے جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے. رزقا واسعا، بڑا ہی کشادہ رزق. تو جب زکریا علیہ السلام نے اس کرامات کو ملاحظہ کیا کہ ایک بی بی مریم کے پاس بے موسم پھل جو ذات بھیج سکتی ہے، تو وہ ذات تو یقیناً اس بات پر قادر ہے کہ کیا کرے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد کا پھل عطا کرے. حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر شریف ہو گئی تھی 120 سال، اور ان کی زوجہ کی عمر ہو گئی تھی 98 سال. ٹھیک ہے. اتنی زیادہ طویل عمر ہو گئی تھی، اور ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور ان کی نسل ختم ہو رہی تھی. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جو ہے اللہ رب العزت سے دعا فرمائی. اور دعا کیسے فرمائی؟ تو اللہ ان کے انداز کو بیان فرما رہا ہے. دیکھیں، ہنالک دعا زکریا، اس مقام پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی. دعا زکریا ربہ، تو زکریا نے پکارا اس کے رب کو، یعنی زکریا علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی. یہ ہنالکا، یہ اس کے اندر بہت اہم نقطہ ہے، یاد رکھیں، میں ابھی بتاتا ہوں. یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ وہ ذات جو قادر ہے کہ ایک شے یعنی کہ پھل بے موسم لا سکتی ہے، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ یہ ہمارا جو اولاد کا موسم ہے، یعنی کہ جوانی تو گزر چکی ہے،
آپ 120 سال کے ہو چکے ہیں اور ان کی زوجہ بھی جو ہے 98 سال کی ہو چکی ہیں، اب تو ولادت کے بچہ ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہوتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، جو ذات بے موسم کے پھل دے سکتی ہے وہ ذات بلا موسم کے اولاد بھی دے سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے ہنالکا اس مقام پر دعا زکریا ربہ، اپنے رب کو زکریا نے پکارا۔ یہ کہاں پکارا؟ لما دخل المحراب للصلاة جوف اللیل، یعنی وہ محراب میں حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے درمیانی رات کے درمیانی حصے میں نماز کے لیے، اور پھر انہوں نے یہ دعا فرمایا، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، فرمایا اے میرے رب، حب لی مجھے عطا فرما، من لدنک یعنی تیری جانب سے، ذریۃ طیبۃ پاکیزہ ذریت یعنی پاکیزہ اولاد عطا فرما، انکا بے شک کہ تو سمیع الدعاء، سمیع سننے والا ہے، یعنی کہ قبول فرمانے والا ہے، سمیع الدعاء تو بہت زیادہ دعا سننے والا ہے سے مراد بہت زیادہ دعا قبول کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دعا سن کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیتا بلکہ دعا کو قبول فرمانے والا ہے۔ تو جیسے ہی زکریا علیہ السلام نے اس محراب میں جو ہے دعا فرمائی، فنادتہ الملائکۃ، تو انہیں ندا دی فرشتوں نے، تو یہاں فرشتے سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَحْرَابِ، دیکھیں ان کی حالت کو بھی بتا رہے ہیں کہ کس حالت میں زکریا علیہ السلام تھے، وَهُوَ قَائِمٌ اس حال میں کہ وہ کھڑے تھے، یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں، ای مسجد، یہ محراب بار بار جو لفظ آ رہا ہے تو بیت المقدس یہ مسجد کا ہی ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ یعنی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، انا کہ یعنی کہ یہ انا بھی انا ہے، وفی قراءۃ بالکسر بتقدیر القول، کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تعالی تمہیں بشارت دیتا ہے، خوشخبری سناتا ہے، بیحییٰ، یحییٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری سناتا ہے، مصدقا بکلماتی، مصدقا بکلماتی جو اللہ تعالی کی کلمے کی تصدیق کرے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں مراد ہے کیونکہ ان کا دوسرا لقب کلیمت اللہ ہے، ٹھیک ہے، کلیمت اللہ ہے، تو کلیمت اللہ جو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے یہ ان کی تصدیق کریں گے یحییٰ علیہ السلام کے، وہ سچے نبی ہیں، تو فرمایا اللہ تمہیں کیا بشارت دیتا ہے یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے کلمے کی وہ تصدیق کریں گے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، کہ وہ انہ روح اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی روح بھی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پیدا ہوئے ہیں، وَسَمَّ کلیمتن، اور انہیں کلمہ بھی کہا گیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انہیں کلمہ کن سے پیدا فرمایا، کہ بس اللہ نے حکم دے دیا کہ تو ہو جا، یعنی پیدا ہو جا، تو وہ پیدا ہو گئے، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے تھے، تو چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے اس لیے انہیں کلیمت اللہ بھی کہا گیا، وَسَيِّدًا، اور یحییٰ علیہ السلام کی صفتیں یہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ مصدقاً اس حال میں کہ وہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق بھی کریں گے، وہ سیدن، اور وہ سردار بھی ہوں گے، سردار کے کئی معنی ہیں، یہاں متبوعن ہے، یعنی ایسی ذات کے لوگ ان کی اتباع کریں، ٹھیک ہے، یعنی دین کے معاملے میں اللہ انہیں کیا بنائے گا؟ سردار بنائے گا، مقتدا بنائے گا، یعنی کہ نبی بنائے گا، آگے اس کا تذکرہ آئے گا، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العزت نے سرداری عطا فرمائی کسے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے، تو یہ سرداری سے کون سی سرداری مراد ہے؟
یہاں مؤمنین کا سردار مراد ہے، دین کا، علم کا، حلم کا سردار مراد ہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سید اسے کہتے ہیں جو ایسا نرم طبیعت ہو کہ کوئی چیز اسے غصے میں مبتلا نہ کر سکے، اور ایک قول یہ ہے کہ فقیہ عالم کو، جو عالم ہوتا ہے، مسائل زیادہ جانتا ہے، اسے بھی سید کرتے ہیں، جبکہ ایک قول کے مطابق سید اسے کہتے ہیں جو تمام اچھی خصلتوں میں سب پر فائق ہو، یعنی اس کے اخلاق اور اس کی خصلت باقی تمام اچھی خصلتوں میں سب سے زیادہ ہو، تو اسے سید کہتے ہیں۔ تو اللہ نے تعریف فرمائی ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، اور انہیں سید کہہ کر پکارا ہے۔ وَحَسُورًا، اور وہ حسور ہوں گے۔ حسور سے کیا مراد ہے؟ ممنوعا من النساء، یعنی کہ وہ جو ہے کنارہ کش ہوں گے عورتوں سے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو حضرت ہاں، تو حسورن سے مراد جو ہے عورتوں سے بچے رہنا، اور ہمارے نبی، اور نبی آگے فرمائے گا وہ نبی من الصالحین، اور نیک لوگوں میں سے اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ انہیں نبی بنائے گا۔ تو یہ صالحین سے نبی بنانے کا مطلب یہ ہے کہ خاص اللہ کے جو چنے ہوئے بندے ہیں ان میں سے اللہ نبی بنائے گا۔ تو کتنی صفات ذکر کری؟ 4 ذکر کی اللہ رب العزت نے۔ پہلی صفت یہ کہ وہ کلمت اللہ، روح اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ دوسرا کہ وہ مومنین کے سید ہوں گے، سردار ہوں گے۔ تیسرا یہ کہ وہ حسور ہوں گے، یعنی وہ عورتوں سے کنارہ کش رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور چوتھا یہ کہ وہ نبی بنائے جائیں گے۔ یہ 4 خصوصیات حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، ان کی صفات بیان کی اللہ رب العزت نے۔ تو فرشتے نے، حضرت جبریل علیہ السلام نے زکریا علیہ السلام کو جو ہے اس مقام پر بشارت سنائی، اور روایت میں مروی ہے کہ ان سے نہ تو کوئی خطا ہوئی اور نہ کبھی انہوں نے کسی خطا کا ارادہ کیا۔ دیکھیں کتنی جلیل القدر اور بزرگی اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کو عطا کی کہ انہوں نے زندگی میں کوئی خطا نہیں کی اور نہ ہی کبھی خطا کا ارادہ کیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں کسی کمال کی بات ہے۔ اس میں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے، سوال یہ ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام تو نبی تھے، اور نبی تو مستجاب الدعوات ہوتا ہے، اس کی تمام دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام جو ہے دعا کرنے کے لیے رات کے درمیانی حصے میں نماز پڑھتے ہوئے بی بی مریم کا جو حجرہ تھا، یا وہ محراب تھا جس کا اللہ نے خصوصیت سے ذکر کیا ہے، محراب زکریا جسے کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں محراب میں جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حضرت زکریا علیہ السلام تو جو ہے نبی تھے، وہ کہیں بھی بیٹھ کر دعا کرتے، کسی وقت بھی کرتے تو دعا تو قبول ہونی تھی۔ یہاں ایک سنت حضرت زکریا علیہ السلام نے قائم کی، وہ یہ کہ جو شخص اللہ کا ولی ہو، اللہ اسے بزرگی عطا فرمائے، اس پر اپنا خصوصی انعام و اکرام فرمائے، تو اس ولی کا وہ مقام، جس مقام پر وہ عبادت کرتا ہے، وہ متبرک ہو جاتا ہے، مقدس ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول کا سبب بنتا ہے۔ تو اس مقام پر کھڑے ہو کر دعا کرنا، یہ دعا کی جلد قبول ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو زکریا علیہ السلام چاہے تو کہیں سے بھی دعا کرتے تھے، لیکن اللہ نے ذکر قرآن میں کیا فرمایا کہ فلما دخل کلما دخل زکریا فی المحراب، جب بھی وہ حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں محراب میں داخل ہوتے تو انہوں نے دیکھا وہاں پر کہ بے موسم پھل پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ذکر کیا کہ زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا، اس مقام پر کھڑے ہو کر، اس جگہ پر جہاں زکریا مریم علیہ السلام عبادت کیا کرتی تھی، ایک ولیہ کی عبادت کے مقام پر جہاں اللہ کی نعمتیں آ رہی تھی، تو وہاں زکریا علیہ السلام نے ان نعمتوں کے وسیلے سے کہ
جو ذات مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کر سکتی ہے، وہی ذات مجھے جو بے موسم اولاد عطا کرے گی۔ تو اس مقام پر کھڑے ہو کر زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے فوراً ان کی دعا قبول بھی کی، فرشتے کے ذریعے بشارت بھی دی۔ اسی لیے ہم لوگ جب جب کہیں کسی ولی کے مقام پر جاتے ہیں یا درگاہ جاتے ہیں، تو وہ درگاہ ہوتی کیا ہے؟ ایک ولی کے آرام کی جگہ، اور یہ وہی مقام ہوتا ہے یوزولی جہاں انہوں نے زندگی بھر عبادتیں کی ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں اکثر درگاہیں جو ہیں شہروں سے دور ہوتی ہیں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، ادھر ادھر، یہ اپنا اولیاء عبادت کا مسکن بنایا کرتے، بعد میں ان کے اطراف آبادی ہو جاتی، وہ اور بات ہے۔ تو یہ اولیاء کرام جس مقام پر عبادات کرتے تھے، ان مقامات کی زیارت کرنا اور اس مقام پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے دعا کرنا اولیاء کے وسیلے سے، یہ بالکل جائز ہے، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے۔ ایک نبی کی سنت ہے کہ ایک ولی کے مقام پر جائیں اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کریں۔ حالانکہ زکریا علیہ السلام نبی کا مرتبہ ولی سے بڑا ہوتا ہے، لیکن اس مقام پر کھڑے ہو کر آپ نے ایک سنت کو قائم کر دیا کہ لوگوں، بعد میں آنے والے لوگوں، یہ سبق سیکھو کہ ایک ولی کے مقام پر کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ قبولیت کا موجب ہوتا ہے۔ تو آپ نے دعا کی، اللہ نے فوراً قبول بھی فرمایا، اور پھر وہاں پر جو ہے فوراً فرشتے نے بشارت بھی دے دی۔ تو جو لوگ، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ درگاہ کیوں جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر درگاہ جانے کا مقصد ایصال ثواب ہے تو ایصال ثواب گھر بیٹھ کر بھی ہوتا ہے۔ بھائی صرف ایصال ثواب مقصد نہیں ہوتا، بزرگان دین کے عبادات کے مقامات پر جانا اور وہاں کھڑے ہو کر دعا کرنا یہ قبولیت کا موجب ہوتا ہے۔ زکریا علیہ السلام نے بھی ایسے ہی کیا، ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، تو یہ قرآن سے بالکل دلیل ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے پھر اتنا کافی، آگے پھر ہم ذکر کریں گے کہ وہ کون سی علامات تھی جو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ حضرت زکریا علیہ السلام کو عطا کی۔ آج کے لیے اتنا کافی، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔